السلام علیکم جی. اچھا، کمیشن جو بنا ہوا ہے، تحقیقاتی کمیشن جو آڈیو لیکس کا ہے، اس کے اگینسٹ جو سا یہ درخواستیں آئیں عمران خان کی اور ایک اور صاحب کی، یا دو اور صاحب ہیں، یعنی کہ 4 درخواستیں ہیں شاید. بہرحال 2-4 درخواستیں آئی ہیں جس کے لیے فٹافٹ جو ہے نا بینچ بنا دیا گیا 5 رکنی، اور یہ ساری شاید کہ یہ کل سٹے کریں. اگر سٹے کریں گے تو آگے سے حکومت کا ریئیکشن آنے کا آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ امکان ہے، جس کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ آرڈرز آ گئے ہیں کہ اگر ہر صورت میں مطلب ایگزیکٹو آرڈر دے دینا آپ نے. اور 3 ججوں کے بارے میں آیا تھا، تو یا 5 بنا دیے گئے ہیں، ہو سکتا ہے 5 اڑائیں یا 8 اڑائیں یا 3 اڑائیں یا 1 اڑائیں. بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ ریئیکشن آئے گا، لیکن کچھ ایسا بھی پاسبل ہے، یہ خام خیالی ہے کہ 5 جو جج ہیں وہ اس بات کو کہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے بن رہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ ٹی او آرز میں جو تھا نا ٹرمز آف ریفرنس جو سا اس میں یہ چیزیں بھی شامل کر لو. اس طریقے کا لچ تلنے کی کوشش کریں یا بعد میں اس کو یا سٹے آرڈر دیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب آگے بات یہ کیا کرنی ہے کہ جو لچ تلا جا رہا ہے نا، وہ یہ تلا جا رہا ہے کہ یہ ریکارڈنگز کرتا کون ہے. تو عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ان کو پتہ تھا، تو اور وہ بڑے دلہلے سے کہتے تھے میری ریکارڈنگ جو ہے نا وہ سیکیورٹی ایجنسیاں کرتی ہیں، میں چور نہیں ہوں، باقی چور تھے اور ان کا فرض ہے، ان کو کرنا چاہیے. جبکہ منصور علی خان جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کیا کرنا چاہیے. دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا، نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں نا، یہ جو وزیر اعظم کی سیٹ پر ہوتے ہیں، یہ بھی ڈپلومیٹس ہوتے ہیں. کہیں پہ جھوٹی سچی بات دے کر معاملات کو کر کسی طریقے سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے مفادات کو حاصل کرنا، اپنی کنٹری کے لیے بہت سارے مفادات کو حاصل کرنا. تو اور یہ جو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ہاں ان کے ایویڈنسز وغیرہ ان کو پروٹیکٹ کرنا، اس کے لیے ایجنسیاں کرتی ہیں، لیکن وہ ٹرانسکرپٹ کی حد تک ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی چیزیں باہر نہیں آتی، وہ اندر ہی رہتی ہیں. کسی صورت میں جو انسان ہے اس کو باہر نہیں نکالا جاتا. یہ آج سے 50 سال پہلے کی بھی جو انسان ریکارڈنگز موجود ہیں، لیکن وہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، ان کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. یہاں پر جو چل رہا ہے نا چکر، یہ کچھ اور چل رہا ہے، کچھ ٹیکنالوجی کا غلط استعمال ہو رہا ہے. اب دیکھیں اس میں 2 مختلف باتیں. ایک یہ کہ یہ آڈیوز نکلنا شروع ہوئی، اس میں ڈیمیج کرنا مقصد تھا، اور یہ الزام آتا ہے کہ یہ پاکستان کی 1 نمبر اور 2 نمبر دونوں جو انسانہ جو ایجنسیاں ہیں، سیکیورٹی یا انٹیلیجنس ایجنسیاں، یہ دونوں جو سا ہے یہ ریکارڈنگ کر سکتی ہیں. ان دونوں میں سے کوئی بھی کر رہا ہے یا مل کر کر رہے ہیں. ایک بات یہ ہے، اور دوسری یہ سننے میں آتی ہے کہ ان کے پاس مکمل ریکارڈنگ ہوتی ہیں، لیکن یہ ان میں سے ٹوٹے کاٹ کے جو انسان اپنے معاملات کے لیے یا اپنا کوئی سیاسی ایجنڈے پہ یہ لیک آؤٹ کرتے ہیں. لیکن کچھ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اور لوگوں کے پاس بھی ہے، یعنی کہ یہ کی جا سکتی ہے. تو اب اس کے اوپر ایک علیحدہ ڈبیٹ آ جاتی ہے. یہاں پر جو لچ تلا جا رہا ہے نا، وہ یہ تلا جا رہا ہے کہ جو اس آڈیو سے جن کے بھید کھل رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کر کون رہا ہے اس کے بارے میں پتہ کرو. تو یہ بالکل ایسے ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو اور ایکسیڈنٹ میں کچھ بندے زخمی ہوں، اور پھر وہ اس کا جو انسان اپنا پولیس پہنچ جائے، چلان ہو، تو جج کے سامنے جب کیس جا رہا تو وہ یہ کہے کہ بھائی اس وقت میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آنا تھا رائٹ سے اور یہ گاڑی لے آیا لیفٹ سے، اور سامنے جو انسان بندے آ گئے اور یہ جناب ایکسیڈنٹ ہو گیا. کچھ بندے بھی تیز چل رہے تھے، تو اس میں زیادہ غلطی کسی ہے، کم کتنی ہے، یا کون بے قصور ہے. اس ایکسیڈنٹ کے معاملات کیا ہیں؟ تو جج کے پاس کوئی درخواست یہ لے کے پہنچ جائے کہ بھائی مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے، مجھے تو اس بات سے غرض ہے یہ گاڑی کس برانڈ کی ہے. اس پہ تو برانڈ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، اور یہ جس برانڈ کی ہے، یہ ٹویوٹا ہے، یہ کرولا ہے، یہ مرسڈیز ہے، یہ بی ایم ڈبلیو ہے، یہ جیگوار ہے، کون جو مرضی ہے، فراری ہے، جو بھی ہے،
اس کے بارے میں پتہ کیا جائے کس برانڈ کی گاڑی ہے، اور دوسری یہ برانڈ کو بنانے والوں کی جناب اس کے اوپر جو ہے نا کیس کیا جائے کہ یہ گاڑی کیوں بنائی۔ اب آ، وہاں پہ جو ہے نا لوگ جو ہے نا کچھ جو حمایت والے ہیں، یعنی کہ جو متاثر ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بالکل گاڑی کے برانڈ کا پتہ لگنا چاہیے کہ گاڑی کس برانڈ کی ہے۔ اور جو ایک ٹیم ہے جو وہ کہہ رہی ہے کہ یار ایکسیڈنٹ کے اوپر بات کرو، ادھر سے آئے ادھر سے آئے، تم یہ معاملات کر رہے تھے، اب ایک گاڑی نے آگے تمہیں ٹکر مار دی، اور تو لہذا جو ہے نا اس گاڑی کو نہیں بلکہ اس ایکسیڈنٹ کو وہاں پہ دیکھو کہ قصور کس کا ہے، کون غلطی کے اوپر ہے، ڈرائیور کیا کر رہا تھا اور آپ کیا کر رہے تھے، یہ اس طریقے کے چکر چل رہا ہے۔ یہاں پر جو معاملہ بنا ہوا ہے نا، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو آڈیو ریکارڈنگز آ رہی ہیں نا، یہ بند ہونی چاہیے، لیکن اس نے کھلے دھڑاکے سے نا چوریاں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اٹھ کر یہ کہے کہ بینچ بنانا تو میرا اختیار ہے، یہ تو مجھے آئین نے جو ہے وہ پروٹیکشن دی ہوئی ہے، میرے پاس تو قانون ہے، میں ہی بناؤں گا، اور میں ہر بینچ وہ بناؤں گا جو میری مرضی کا ہوگا، جو میرے گروپ کے بندے ہوں گے، جو میں نے ایک کلٹ بنایا ہوا ہے سپریم کورٹ میں اس کے تھرو بینچ بناؤں گا، اور آئین کی تشریح بھی کر دوں گا کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، آپ بتاؤ کہ 2 اور 2 2+2 4 ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، اب میں بتاؤں گا کہ 2+2 6 ہوتے ہیں، اور جب مجھے 5 کی ضرورت ہوگی تو میں بتاؤں گا 2 اور 2 جو ہے وہ 5 ہوتے ہیں، 2 اور 2 5 ہوتے ہیں۔ اچھا، جب مجھے 6.5 کی ضرورت ہوگی تو میں بتاؤں گا 2 اور 2 6.5 ہوتے ہیں، اور جب میرے سے پوچھا جائے گا کہ جب 4 کی ضرورت ہوگی تو میں کہوں گا ہاں وہ پہلے غلطیاں ہو گئی تھی، یہ تو 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ تو سیدھا سا کام ہے۔ یہ مجھے آئین نے اور قانون نے جو ہے وہ راستہ دکھایا ہوا ہے۔ ہاں، جب ریفرنس آئے گا میرے خلاف، میرے گروہ کے خلاف، تو یہ بھی مجھے آئین نے ایک پروٹیکشن دی ہے، جب میں چاہوں گا اس کو بینچ کو بلاؤں گا۔ لہذا میں تو بے تاج بادشاہ ہوں، اور جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو یہ بھی مجھے آئین نے دیا ہوا ہے کہ مجھے تو کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، یا کم از کم اگر کیا جا سکتا ہے تو میرے جیسا ہی کوئی جو انسان آگے آگے بیٹھا ہوا ہوگا وہ مجھے تحفظ دیتا رہے گا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے پیچھے جانے والوں نے کتنی کرپشن کی ہے، میں ان کو نہیں پکڑ رہا تو یہ مجھے کیوں پکڑیں گے۔ تو یہ ہے وہ سوال کہ جس کے اندر جو ہے نا پورا پاکستان جو ہے نا لپیٹے میں آ گیا۔ لیکن اس وقت جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے نا وہ پرویل کر رہی ہے، اور یہ جو جتنے شیطانی گروپس ہیں نا یہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ میرے بات کہنے میں ایسی خام خیالی لگتی ہے، لیکن اگر آج آپ دیکھیں تو ایک باجوہ صاحب کی جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ جو پکچر آئی ہے، تو اس کے اوپر لوگ کس طریقے سے بولے ہیں، اور وہ بولے کس لیے ہیں کہ ان کو تکلیف ہے، اور اس تکلیف کا جو ہے نا میسج وہ سب کو گیا ہے۔ تو ایسا بھی پاسبل ہے کہ بہت ساری ایسی آڈیوز آئیں کچھ ٹائم کے بعد کہ جو شاید فون کالز تو نہ ہو، لیکن وہ بڑی خاص ڈسکشن ہو، تو وہ وقت بھی جو ہے نا وہ نزدیک لگ رہا ہے۔ تو ان ایکسیڈنٹ کے نا جو کیس ہیں وہ پھر کورٹ میں نہیں جائیں گے، وہ پھر پینٹ میں جائیں گے۔ بہت شکریہ۔